ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ والا ویڈیو پچھلے ویڈیو کا پارٹ 2 ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ مرزا غلام قادیانی اصل میں ایک بہت ہی شدید قسم کا یا سیریس نیچر کا پاگل پن میں مبتلا تھا، اور ہم نے اس کی ذہنی بیماری یا پاگل پن کو میڈیسن کی جدید ترین نالج سے ثابت کر دیا کہ وہ اس کو سومیٹک سمٹم سنڈروم، جس میں ہسٹیریا، سائیکوسس اور بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہیں، اس کا وہ مریض تھا. آج ہم یہ ثابت کریں گے مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات جو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے، کہ مرزا غلام قادیانی کو ایک انتہائی مہلک ذہنی بیماری جس کا نام سکیزوفرینیا ہے وہ بھی تھی. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں یہ درج ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہوں نے 2 چادریں اوڑھ رکھی ہوں گی جو ہلکے پیلے رنگ کی ہوں گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھا جاتا ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے. لیکن مرزا غلام قادیانی نے ایک جعلی تعویل کرتے ہوئے، ایک باطل تعویل کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس سے مراد 2 بیماریاں ہیں. میں نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک ذہنی مریض یا مجنون یا پاگل کبھی نبی نہیں ہو سکتا. اور یہ سب سے عجیب بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے 2 چادروں کو 2 بیماریاں، اپنی 2 بیماریاں قرار دیا، اور ہمیشہ اس کے حق میں دلیل دیتا رہا کہ اس کی 2 بیماریاں ہی اس کی نبوت کا ثبوت ہیں. ہم نے پہلی قسط میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی ذہنی بیماری تھی جس کی تمام علامات اس میں موجود ہیں، اور وہ گرافک ایکسپلینیشن اور تفصیلی چیزیں چھوڑ گیا ہے جو بالکل فٹ بیٹھتی ہیں سومیٹک سمٹم سنڈروم، جس میں مرام، مراک، ہسٹیریا، سائیکوسس وغیرہ شامل ہے. ہم نے آپ کو اس کے دورے بھی دکھائے. تو یہی وہ حدیث ہے، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4324 نمبر ہے اس حدیث کا، اور یہ جو پرپل کلر میں ہے، جامنی رنگ میں، یہ وہ بات لکھی ہوئی ہے جسے وہ اپنی 2 بیماریاں قرار دیتا ہے، جبکہ حدیث میں صرف 2 چادریں ہیں. قرآن پاک میں بیماری کے لیے مرض کا لفظ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے. اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں ہے وَنُنَزِّلُ
من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے مومنوں کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے وہ اس کا مصداق نہ ہو، بلکہ وہ اس کا مصداق ہو جائے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، کہ ہم ظالموں کو صرف خسارے میں ہی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو یہ ریفرنس دکھایا تھا، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 46 تذکرۃ الشہادتین۔ یہ مرزا غلام احمد کا اپنا ایڈمیشن ہے، وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اسے ایک سر کی بیماری ہے۔ یہ سر درد نہیں ہے، وہ کہتا ہے اسے سر درد بھی ہے، لیکن دوران سر کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے، اور پھر دوروں کو ڈسکرائب کرتا ہے جو کلاسیکل ہسٹیرک دورے ہیں، اور پھر اس نے بہت ساری دوسری چیزیں بتائی ہیں جو اسکیزوفرینیا میں بالکل فٹ ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں وہ دوسری بیماری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری کو کہتے ہیں، ان دونوں کو وہ ایک مانتا ہے کہ ایک اوپر اور ایک نیچے۔ حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بیماریاں دو بھی نہیں بلکہ بے شمار بیماریاں تھیں، وہ تو بیماریوں کی کیٹالاگ تھا مرزا قادیانی، اور ہم بھی ایسا ہی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا، سیرت المہدی پیج 15 حصہ اول لاسٹ ٹائم، کہ اس نے اپنا دورہ خود ڈسکرائب کیا۔ آپ لوگ قادیانی مجھے کہتے رہتے ہیں، کہتا ہے کہ کالی کالی چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، چیخ مارتا ہے، ٹھا سے گر جاتا ہے زمین پر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پٹھے کھنچ جاتے ہیں، پیشاب نکل آتا ہے، ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ یہ سارا تو آپ نے لکھا ہوا ہے، میں تو بہت کم کہتا ہوں اس سے جتنا آپ نے یہ لکھ کے رکھا ہے۔ یہ سب ہسٹیریا ہے، اور اس کو سومیٹک سمٹم سنڈروم آج کل کہا جاتا ہے، SSD، اور یہ بڑی شدید ذہنی بیماری ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکرائب کر دی۔ اب دیکھیں یہ جو مسیح کی شبیہ کی بات ہے یہ تو ہم بعد میں کسی دن کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء خبیث امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث مرض یہ ہے کہ آپ ذہنی بیمار ہو جائیں، اس سے زیادہ خبیث مرض کسی نبی کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں درج ہے 11 سے زیادہ مرتبہ کہ نبی پاگل نہیں ہوتے، اور کسی نبی نے انسانیت کی پوری تاریخ میں آج تک یہ نہیں کہا کہ میں پاگل ہوں، میں بیمار ہوں، اور میری بیماریاں اور میرا پاگل پن ہی میری نبوت کا ثبوت ہے۔ بلکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ جی آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کا کہنا تھا کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کی تصدیق قرآن پاک میں کی کہ نبی پاگل یا مجنون نہیں ہوتے۔ مرزا غلام قادیانی وہ واحد شخص ہے تاریخ انسانیت کا جو کہتا ہے میری بیماریاں اور میرا پاگل پن ہی میرے نبوت کا ثبوت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور کس طرح کی مدد چاہیے کسی دجال کو، کسی کذاب کو اور کسی جھوٹے شخص کو پہچاننے کے لیے؟ یہ تو آپ کو لکھ کر دے گیا میں جھوٹا ہوں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مامور خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، بالکل۔ اسی لیے مرزا قادیانی کو شاید قبر میں میری آواز پہنچ جائے، اسی لیے تو ہم تمہیں کہتے تھے کہ تم نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ آج تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ اس کی بیماری ان کی نبوت کا ثبوت ہے۔ اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو ذکر ہی مت کیا کرو، ان کو ڈرمیٹائٹس تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100% شفا بخش دی۔ مرزا تو اپنی انہی بیماریوں کے ساتھ مر گیا، بلکہ ان کا اتنا پروگرس ہو گیا کہ اس کی موت ایک حسرت ناک اور ایک عبرت ناک موت بن گئی۔ آگے کہتے ہیں مثلاً عطشک ہو، جزام ہو اور کوئی ایسی ذلیل مرض، ذہنی بیماری سے، پاگل پن سے بڑی ذلیل مرض کو اور کون سی ہو سکتی ہے؟
بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، ان پر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ نبوت کے دعوے دار تو نہیں ہوتے. ان میں سے بعض بن جاتے ہیں نبوت کے دعوے دار، لیکن ان کا علاج ہوتا ہے، انہیں دھوکے بازیوں کے لیے کھلا نہیں چھوڑا جاتا. یہ بیماریاں خبیث لوگوں کو ہی ہوتی ہیں. دیکھیں، اب میں نے نہیں مرزے کو خبیث کہا، مرزا خود کہہ رہا ہے، مرزا قادیانی، کہ وہ خبیث تھا. الخبیثات للخبیثین، کہ خبیثوں کے لیے خبیث ہی. تو میرے قادیانی نہ جاننے والے بہن بھائیوں، آپ یہ سمجھ لو کہ مرزا قادیانی کا یہ اعتراف ہے کہ وہ خبیث تھا. اب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اس کی جھوٹی پیشگوئیوں میں سے ایک جھوٹی پیشگوئی یہ تھی کہ ہم تیری عمر کو 80 برس کی ہوگی، یا جو 4 سال کم یا زیادہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ 1941 میں پیدا ہوا، کیونکہ اس نے خود لکھا ہے کہ وہ سکھوں کے آخری دور میں پیدا ہوا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اس کی عمر صرف 16 سال تھی. اس کی اپنی لکھائی ہے. آپ اس کی اس جعلی پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو 1832 کر دیا بشیرے نے، وہ جس نے یہ سیرت المہدی لکھی ہے. اب دیکھ لیں، یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 419 40 نمبر 3 ہے. غور سے اس کو پڑھیں. تو خیر، یہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اس پر بھی ایک دن بات ہوگی. تو اب یہ ایک اور چیز ہے اس میں لکھی ہوئی، یہ دیکھیے، یہ آپ اس کو پڑھ لیں. مرزا قادیانی کہتا ہے اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہو جائے، جیسا کہ جزام اور جنون. دیکھیں، میں نے نہیں بھائی کہا، میں نے آپ کو کہا تھا پاگل پن خبیث مرض ہے، اور مرزا کہتا ہے جس کو خبیث مرض ہوتی ہے وہ خبیث ہوتا ہے. ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ پہلی قسط میں ثابت کر دی ہے میڈیسن، اور آج میں آپ کو پکا ثابت کر دوں گا کہ مرزے کو دماغ کی انتہائی مہلک اور لاج بیماری جسے سکیزوفرینیا کہا جاتا ہے وہ تھی. آپ سنیں اور غور سے سنیں. اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہو جائے، جیسا کہ جزام اور جنون، پاگل پن اور اندھا ہونا اور مرگی، تو اس سے یہ لوگ نتیجہ نکالیں گے کہ اس پر غضب الہی ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جن کو یہ اس قسم کی بیماریاں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. تو اگر ہم ثابت کر دیں کہ مرزا پاگل تھا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا نا. اور جس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں ہے، تو اس کے ماننے والے کہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعام کے حقدار ہو سکتے ہیں. آگے وہ لکھتا ہے اس نے مجھے براہین احمدیہ میں یہ بشارت دی کہ ہر یک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا. جھوٹ. آج ہم آپ پر ثابت کر دیں گے کہ مرزا قادیانی کے سارے الہام، ساری وحیاں، سارے کشف سکیزوفرینیا کا نتیجہ تھے. ہم آپ کو نبیوں کے الہامات وحی اور کشوف میں، اور مرزا قادیانی کے الہامات وحی اور کشوف میں فرق دکھائیں گے. اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کروں گا. مرزا قادیانی، میری بات سنو. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوتی کہ اگر تم پاگل نہ ہوتے اور اپنے پاگل پن کو اور اپنی بیماریوں کو اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر نہ پیش کرتے. تمہاری باطل تعویلوں نے اور قادیانیوں کی باطل تعویلوں نے ہی تمہارا بیڑا غرق کر دیا. قرآن پاک میں 11 سے زیادہ مرتبہ لکھا ہے نبی پاگل یا مجنون نہیں ہوتا، اور ہم یہی ثابت کر رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی پاگل اور مجنون تھا. یہ لیں جی، یہ آ گیا صفحہ. آپ کو میں نے بتایا تھا اپ ٹو ڈیٹ ایک ویب سائٹ ہے. یہ دنیا کی جو سب سے زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ویب سائٹس ہیں نا میڈیکل نالج کی، وہ ہے. یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے لیے بنی ہوئی ہے، اور دنیا کے 80% سے زائد ہاسپٹل اپنے ڈاکٹروں کے خاطر اس ویب سائٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں.
اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کے ہر لفظ کا ایک ریفرنس ہے. آپ دیکھیں گے اس پر نمبر لکھے ہوئے ہیں, جیسے 3 to 5 لکھا ہوا ہے, جہاں پر یہ گول سا دائرہ میں لے جا رہا ہوں, یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 3 to 5. یہ 3, 4 اور 5 ریفرنس نمبر ہیں. نیچے اس کے آخر میں اگر آپ اس کو گوگل کریں تو آخر میں آپ کو یہ ریفرنس مل جائیں گے. یہ دنیا کے مشہور ڈاکٹروں نے اور میڈیکل سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے اس کے ایک ایک لفظ کو اتھینٹیکیٹ کیا ہوا ہے. آپ کو سینکڑوں ریفرنس ملیں گے ان باتوں کے, اور یہ جو صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کم از کم 15 سے 20 ریفرنس نیچے آپ کو ملیں گے. اب دیکھیں اسکیزوفرینیا, وہ کہتے ہیں 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا ہے مرزا غلام قادیانی کو چاروں کی چاروں ہیں, کیونکہ آپ لوگ کم پر راضی نہیں ہوتے. حالانکہ 4 میں سے 2 بھی ہوں تو آدمی کو اسکیزوفرینک لیبل کیا جا سکتا ہے, اس کا ڈائگنوسس بنایا جا سکتا ہے. پہلی یہ ہے کہ اس میں پازیٹیو سمٹم ہوں, پھر نیگیٹو سمٹمز ہوں, وہ آپ کو ہم بتائیں گے یہ کیا ہوتے ہیں. پھر کوگنیٹو امپیئرمنٹ ہو, اور پھر موڈ اور انگزائٹی سمٹمز. موڈ اور انگزائٹی تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتا دیا, یہ SSD کا بھی فیچر ہے, سومیٹک سمٹمز ڈس آرڈر کا, اور ہم نے ثابت کر دیا پچھلی مرتبہ کہ مرزا غلام قادیانی کو بغیر شک و شبہ کے سومیٹک سمٹم سنڈروم ڈس آرڈر تھا. اب دیکھیں پازیٹیو سمٹمز کیا ہے اسکیزوفرینیا کے. اسکیزوفرینیا سب سے مہلک ذہنی بیماری ہے, لا علاج, کوئی علاج نہیں ہے اس کا. اس میں سب سے زیادہ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گرینڈیوٹک دعوے کرتے ہیں. ان کے دعوے مختلف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی جس نے جو کچھ تھوڑا بہت سیکھ رکھا ہوتا ہے اسی ڈائریکشن میں اپنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے. کوئی نبی بن جاتا ہے, کوئی جرنیل بن جاتا ہے, کوئی کچھ بن جاتا ہے. آپ نے سڑک پر کبھی ایسے لوگوں کو کھڑے دیکھا جنہوں نے یونیفارم پہنا ہوتے ہیں, ٹھک ٹھک سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جرنیل پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اسکیزوفرینک ہے. مرزا غلام قادیانی ان میں سے ایک تھا. یہ اگریسو نہیں ہوتے اور بعض خاصے چلاک بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اسکیزوفرینیا کی انٹینسٹی ویریبل ہوتی ہے, کبھی بہت زیادہ کبھی بہت کم. اب دیکھیں اس کا سب سے پازیٹیو سمٹمز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پازیٹیو سمٹمز ڈائگنوسٹک ہیں, اس سے تشخیص بنتی ہے اس مرض کی. پہلی ہیلوسینیشن اور دوسرا ڈیلوژن. آپ نے دیکھا ہے یہ بولڈ لیٹر میں لکھے ہوئے, میں نے ہیلوسینیشن کو انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں. اور اس کے بعد یہ ڈیلوژنز ہے نیچے لکھے ہوئے, جہاں پر یہ چھوٹا سا دائرہ اور ایرو جا رہا ہے. اب یہ ڈیلوژنز ہے. پازیٹیو سمٹمز کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سن لیں آپ. وہ کہتا ہے کہ یہ ڈفرینٹ کچھ علامات کا گروپ ہے. وہ علامات کیسی ہوتی ہیں؟ ریالٹی ڈسٹورشن سمٹم. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریالٹی ڈسٹورشن, جس میں حقیقت کو توڑا مروڑا گیا ہوتا ہے نا. مطلب سامنے نظر کچھ اور آتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کچھ اور ہے. جیسے قادیانی, آپ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے چہرہ بدل دیا اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. قادیانی نہیں, یہ جو نظر آ رہا ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ریالٹی ڈسٹورشن سمٹمز. مرزا قادیانی نے آپ کو پاگل پن ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے, خدا کے لیے اس سے بچ جاؤ. یہ ریالٹی ڈسٹورشن سمٹمز 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہلوسینیشن ایک ڈیلوژن. اور دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ ڈس آرگنائز تھاٹس ہوتی ہیں. یعنی کہ جو سوچ ہے نا وہ ہلی جلی ہوتی ہے, نارمل نہیں ہوتی. جیسے مرزا قادیانی نے کہا 3 استرے عطر کی شیشی, اس سے کیا مراد ہے کو سمجھے؟ آج تک 100 سال گزر گیا. پھر وہ نمبر لکھ دیے 11 12 18 22 24 28 38 48. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھے نا. چلو ان کو ایک طرف چھوڑ دو. اس نے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آخری الفاظ اٹھائے جانے سے پہلے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی, اے اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، لیکن اس نے مرزا نے کہا مجھے بھی یہ الہام ہو گیا جی، علی علی لما سبقتنی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہام نہیں ہوا تھا، انہوں نے خود کہا تھا علی علی لما سبقتنی. مرزا کہتا ہے مجھے یہ الہام ہو گیا، علی علی لما سبقتنی پلوس، آگے اس نے الوس یا پلوس ایک اور لفظ لگا دیا. اب دیکھیں ٹویسٹ کر دیا نا، جو ہے نا ایک آرگنائزڈ بات تھی. ایک آدمی بڑی ڈسٹریس میں، بڑے مشکل وقت میں دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ مرزا نے کہا نہیں، یہ مجھ پر الہام ہو گیا ہے. قرآن پاک کا تو شاید لوگ سمجھتے ہیں دھوکہ بازی کر رہا ہے، وہ دھوکہ بازی سے زیادہ کمپلیٹ مکمل خطرناک ذہنی مریض تھا. اس نے کہا جی یہ مجھ پر الہام عبرانی میں ہو گیا، علی علی لما سبقتنی پالوس. پالوس کا کیا کوئی مطلب نہیں ہے عبرانی زبان میں پالوس کا. جن کو عبرانی آتی ہے میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. اب یہ دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں ڈس آرگنائزڈ، بکھری ہوئی سوچیں. اردو زبان میں کہنا چاہے نا بکھری ہوئی سوچیں. پھر کہہ دیا غصم غصم غصم، بکھری ہوئی سوچیں. اور ایسے ہی پھر بیہیویئر بھی بن جاتا ہے. وہ آپ کو پچھلی دفعہ ہم نے دکھا دیا تھا کہ ٹھا کر کے گرتا ہے، کالی کالی چیزیں آتی ہیں، پٹھے اکڑ جاتے ہیں، چیخیں مارتا ہے، چا کر کے چیخ نکلتی ہے، پھر ٹانگیں کھل جاتی ہیں، پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اور گھنٹوں ایسے پڑا رہتا ہے. یہی لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ دیکھ لیں ڈس آرگنائزڈ تھاٹس اینڈ بیہیویئر لکھا ہوا ہے. ہلوسینیشن. اب پہلے ہم ہلوسینیشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کو ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے ہلوسینیشن دکھائیں گے. مرزا قادیانی کا ہر الہام، جسے اس نے الہام کہا ہے اور کشف کہا ہے، وہ سب ہلوسینیشن ہے. آپ کہیں گے تو پھر نبیوں کے الہام اور کشف کیا ہوئے؟ میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. نبیوں کے الہام اور کشف ہمیشہ پورے ہوتے ہیں. وہ جو بات کہتے ہیں وہ ڈس آرگنائزڈ نہیں ہوتی، وہ بڑی آرگنائزڈ قسم کا میسج ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. مرزا قادیانی کا کوئی الہام کبھی بھی پورا نہیں ہوا. جیسے محمدی بیگم ایک مثال ہے، کیونکہ محمدی بیگم کے بارے اس نے سینکڑوں پیش گوئیاں کی. یہ بھی کہہ دیا جس طرح انسان کی پیدائش اور انسان کی موت ایک مبرم مقدر ہے، اسی طرح اس نے کہا کہ اس کی محمدی بیگم سے شادی ہونا بھی تقدیر مبرم ہے، جس کو ٹالا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آیا. تو اللہ تعالیٰ کے، میں تو کہتا ہوں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، اور جو جانتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بتایا، کیونکہ ابھی 3-4 نسلیں گزری ہیں مرزا قادیانی کے بعد. وہ محمدی بیگم ایک وقت میں بالکل تیار تھی مرزا قادیانی سے شادی کرنے کو، لیکن اس کے ماں باپ نے اس لیے نہیں کی کہ مرزا تو بارکنگ میٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا، پکا پاگل تھا، پھر نامرد تھا. پھر انہوں نے نصرت جہاں بیگم دیکھا دوسروں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی، ان سب میں یہ مشہور تھا کہ مرزا نامرد ہے، اور اس کی بیوی دوسروں کے ساتھ جاتی ہے، 2 ہفتے ہفتہ لاہور چلے جاتی ہے حکیم نورے کے ساتھ. مرزا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے آنکھیں لگا رہا. کون اپنی چھوٹی 14 سال کی لڑکی اس قسم کے آدمی کو دے گا؟ کہا جاتا ہے کہ ناصر نواب بھی بہت پچھتایا تھا اپنی بیٹی کا رشتہ کر کے، لیکن وہ بیٹی بھی ایسی تھی تو بس اس نے ایڈجسٹ کر لیا جیسے اس نے کرنا تھا، اور سب جانتے ہیں کیسے اس نے ایڈجسٹ کیا. تو خیر، ہلوسینیشن 4 قسم کی مین ہلوسینیشن ہوتی ہیں. ایک آڈیٹری ہلوسینیشن اس کو کہتے ہیں، اس کو سنائی دیتا ہے، جیسے مرزا کہتا تھا مجھے الہام ہوتے ہیں، آوازیں سنائی پڑتی ہیں. یہ دیکھیں میں نے انڈر لائن کیا ریڈ میں. عام طور پر hallucinations are frequently voices، اور یہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. میوزک کی ہو سکتی ہیں، عام انسانی کنورسیشن ہو سکتی ہے، اور قسم کی، ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول کا اسکیزوفرینیا ہے. اور دیکھیں ادھر لفظ لکھے ہوئے ہیں
with schizophrenia describe the sound as coming from inside. یہ دیکھیں میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ ان کے سر میں سے آ رہی ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے سنائی دے رہی ہیں, فلاں چیز ہمیں کہہ رہی ہے. اس کی صاف مثال اس میں اور نبی کے الہام میں بہت واضح فرق ہے. نبی کا الہام سچا ہوتا ہے, وہ بہت لاجیکل ہوتا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسکیزوفرینک لوگ سمجھ میں آنے والے بھی باتیں کرتے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی, اور ان کی ایک ہال مارک ہے ان اسکیزوفرینیا کے الہام کا کہ وہ ہوتا ہے غسم غسم غسم, کوئی مطلب نہیں. علی علی لما سبقتنی پالوس, یعنی کہ ایک ایسا لفظ بعد میں جس کو مانولوگزم میں نے آپ کو کہا تھا, وہ بھی اسکیزوفرینیا کا فیچر ہے, بعد میں دکھائیں گے اگلی قسط میں, اس کی بھی مثالیں دیں گے. تو یہ خاص فرق ہے, اس کی ہم آپ کو مثالیں دیں گے تو اور بات کریں گے. پھر ویژول ہیلوسینیشن ہوتی ہیں, جیسے مرزا کہتا ہے جی میں نے کشف میں دیکھا, ٹھیک ہے. وہ کشف میں کہتا ہے ایک سرا آیا, ایک بہت بڑی بلا نظر آئی, بکرے سے بڑا اس کا قد, بڑے بڑے بال, کالا کالا, میں نے اس کو اٹھا کے مارا اور میری بیماریاں ٹھیک ہو گئی. آپ خود سوچیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ اس کی ہلوسینیشن ہے, اور اس کی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو بلکہ پہلے سے بڑھ گئی. اور اس طرح پھر مرزا قادیانی جب روٹی کھاتا تھا تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ جی آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہتا مجھے تو بڑی مدت ہوگی, کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا. پھر وہ روٹی کھاتا تھا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کری جاتا تھا, کوئی کھا لیتا تھا, کوئی چھوڑ دیتا تھا, کوئی کھا لیتا. اس کو کہتے ہیں گسٹیٹری ہیلوسینیشن, یعنی جس میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے اور آدمی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے. اب کون سا نبی ہے جو روٹی کو طریقے سے کھانے کی بجائے ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کری جا رہا ہے, آدھے نیچے پھینکی جا رہا ہے, کوئی منہ میں ڈالی جا رہا ہے. کوئی پوچھے کہ کیا کھا رہے ہو, کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کھاتا ہوں. یہ اسکیزوفرینیا کی نشانی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہی اس میں لکھا ہوا ہے. Olfactory and gustatory hallucinations have not been systematically studied, but occasional patient will report a strange taste or smell. یہ ریئر فیچر ہے اسکیزوفرینیا کا, لیکن مرزا میں تھا. آپ دیکھیں ریئر فیچر بھی اس میں تھے, تو آپ سوچیں کتنی تیز ذہنی بیماری اس کو ہوگی. اب سومیٹک ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہیں, جیسے فیلنگ آف بینگ ٹچڈ, اور یہی مرزا کہتا تھا. آپ نے دیکھا وہ کہتا تھا میں نے محمدی بیگم کو ننگے دیکھا, پھر وہ نماز کو زنا کے ساتھ, سیکشول انٹرکورس کے ساتھ کمپیئر کرتا تھا, پھر اپنی مردانگی کے قصے بتاتا تھا, حالانکہ اس کے مرید تک جانتے تھے کہ اس کو ریکٹائل ڈسفنکشن ہے, یہ مردمی قوت تو اس میں ہے ہی نہیں ہے سرے سے. جگہ جگہ ایون جب اس نے نصرت جہاں سے شادی کی تو ایون نورے نے کہہ دیا کہ مرزے تیرا دماغ تے ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی یہ تو اللہ دی مرضی سی. تو یہ جو وہ بیان کرتے ہیں نا مختلف قسم کی باتیں کہ میں نے یہ پلوانی کر دی, نماز کا مزہ ایسا ہوتا ہے, یہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں مردمی طاقت نہیں تھی اس لیے اس نے نماز کو بھی ایک زنا کاری سے تشبیہ دے دی. یہ کمپنسیٹری میکینزم ہوتا ہے لوگوں کا جو ذہنی بیمار ہو, کہ جو کام وہ کر نہیں سکتے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہی کام کیا تھا. اس کو سومیٹک ہیلوسینیشن کہا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, ہائی لائٹ کر دیتا ہوں میں, یہ گیا جی. اب دیکھیں ہیلوسینیشن میں 1 2 3 4 کیٹیگریز ہیں. مرزا قادیانی میں چاروں موجود ہیں. اس مرض کی تشخیص کے لیے ہیلوسینیشن میں سے ایک ہیلوسینیشن کیٹیگری ہونا ہی کافی ہے. 2 ہونا بالکل پکا ہو جاتا ہے, 3 ہونا سپر کنفرمیشن, 4 ہونا مطلب بندہ گیا, کوئی علاج نہیں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, میں ٹرینڈ ہوں, میرا اوپینین بڑی سے بڑی عدالت بھی مانتی ہے, میرے پاس دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں اپنے اوپینین کو بیک اپ کرنے کے لیے. میں کسی مذاق یا دشمنی میں یہ بات نہیں کر رہا,
میں اس پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی حقیقت ہے. ڈیلوژن کیا ہوتا ہے جی؟ یہ دیکھیں میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. فالس بلیف آر پریزنٹ ان اپروکسیمیٹلی 80%. اب دیکھیں یہ خود لکھا ہوا کہہ رہا ہے کہ ہر مریض میں نہیں ہوتا. ہر چیز ہر مریض میں ہونا ضروری نہیں ہے اس کے پاگل ہونے کے لیے. لیکن مرزے میں اس میں سے تو مرزے میں پہلی ہلوسینیشن تو 100% ہے اس میں. وہ کہتے ہیں 80% لوگوں میں ڈیلوژن ہوتے ہیں لیکن مرزے میں ٹوٹل ڈیلوژنس ہیں. مرزا کہتا ہے جی گولر کے پھل جو ہیں وہ پرندے بن جاتے ہیں. چوہا آدھا مٹی کا تھا اور آدھا گوشت کا تھا. وہ اس کو کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے بتایا، فلاں نے مجھے بتایا. اگر آپ کو یہ میں کہوں کہ یہ چارپائی ہوا میں اڑتی ہے اور جہاز بن جاتی ہے، اور پھر آپ ایک کتاب لکھیں اور اس میں لکھ دیں جی میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ چارپائی جہاز بن کے اڑ رہی تھی، اور اس طرح لکھیں کہ جیسے آپ کو اس پر 100% یقین ہے. جو بتانے والا وہ تو پاگل ہے ہی، لیکن آپ اس سے بڑے پاگل ہیں کہ آپ نے اس کو اتنے یقین کے ساتھ لکھ دیا. یعنی آپ پاگل ایک ڈیلوژن کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ بڑے سیریس پاگل پن کی نشانی ہے. ہم آپ کو اس کی مثالیں دکھائیں گے، کم از کم 5-6 ڈیلوژن کی سالڈ ایگزامپلز آپ کو میں آج دکھاؤں گا. ڈیلوژن کا ڈائگنوسس ثابت کرنے کے لیے صرف 1 یا 2 مثالیں کافی ہیں. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صفحے کے مطابق مرزا میں کون کون سی چیزیں تھیں. یہ جی کسی نے ایک چھوٹا سا پوسٹر سا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ کشتی نو میں ہے، پیج 47 پر، اور روحانی خزائن میں جلد 19 کے صفحہ نمبر 50 پر ہے. یہ مرزا قادیانی کی بڑی مشہور ہلوسینیشن ہے. لکھا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا، پاگل اسی ڈائریکشن میں ہلوسینیشن اور ڈیلوژن ہوتے ہیں جس ڈائریکشن میں اس کا کچھ دنیاوی علم ہو. اگر کسی کو فوج پسند ہے تو وہ جرنیل بن جاتا ہے، کسی کو مذہب پسند ہے وہ نبی اور خدا بن جاتا ہے. بلکہ وہ اس کے بالکل ایک سکیزوفرینیا کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں اس کا علم ہے، جیسے وہ اگر آرکیٹیکٹ ہو تو وہ عمارتوں کے الٹیمیٹ کلیم پر پہنچ جائے گا کہ جی میں نے دنیا کی وہ عمارت بنا دی جو کبھی کسی نے نہیں بنائی. جو فوج جس کو پسند ہے تو وہ جرنیل سے بھی اوپر ہو جائے گا، تو اس کو جو سب سے بڑا رینک کا پتہ ہو اس پر پہنچ جائے گا، اس سے کم پر سیٹل. مرزا جیوں کے مذہبی ڈائریکشن میں اس کا تھوڑا سا علم تھا اور اسی ڈائریکشن میں چل پڑا، اور حکمت میں بھی تھا تو حکمت میں بھی اس نے اونچے بانگ جامع زود و عشق بنا ڈالے اور پتہ نہیں بھنگ اور چرس پینے کے چکر میں کیا کیا بنا دیا. اور پھر اس نے نہ صرف نبی ہونے کے دعوے کیے بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلتی بروسی، تو میرے بروز کی مانند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے انت منی بمنزلتی ولدی، تو مجھ سے میری اولاد کی مانند ہے. شرک. لیکن یہ سکیزوفرینیا کی نشانی ہے نا. جو سکیزوفرینک ہوتا ہے وہ رائٹ ٹاپ تک جاتا ہے. اس نے دیکھا نبی خدا بناتا تو مجھے خدا بن دینا چاہیے. اس کی آپ کو مثالیں ہم دکھا دیں گے. اب یہ دیکھیں مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی. کہتا ہے جیسے مریم میں علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ روح پھونکی گئی تھی، ایسے ہی کہتا ہے کہ مجھ میں بھی روح پھونک دی گئی. اور کہتا ہے کہ جب یہ روح پھونکی گئی، آگے لکھتا ہے استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں ہے، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین انبیاء کے حصہ 4 صفحہ نمبر 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے
عیسیٰ بنایا گیا. یہ لیں جی، عیسیٰ بننے کا میتھڈ دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ بننے کا طریقہ جو ہے وہ سب سے ان نیچرل ہے. اب آدمی تو حاملہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جب اس نے ایک تھیوری پروپیگیٹ کی اپنے پاگل پن میں، اور جو اس کی نہیں تھی، سر سید کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جو حکیم نورے نے اسے کہا تھا پھیلا دو، اور حکیم نورے نے اور عبد الکریم نے یہ پھیلائی، اور مرزا تو یہ اس کے ٹرینر تھے اس کے گرد. خیر یہ ہم بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں ایسی. تو یہ مہینے 10 مہینے، اس کو مرزے کو اتنا بھی یاد نہیں رہا کہ پریگننسی 9 مہینے کی ہوتی ہے. 9 مہینے کے بعد تو انڈکشن کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت کمپلیکیشن ہے 9 مہینے سے. گدھے کی پریگننسی 10 مہینے کی ہوتی ہے. جب آپ مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہی ہو گئے تھے تو یہ واہیاتی کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی نا، لیکن اس نے کی. اس لیے کی کہ مرزا غلام قادیانی کو سکیزوفرینیا تھا، پاگل تھا وہ. اس نے ایسا کرنا ہی کرنا تھا، چاہے آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے مرزا نہ کر نہ کر نہ کر، مرزا نے کہنا سی جلد دوڑ میں کراں گا. کیونکہ سکیزوفرینیا کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس قسم کی واہیات باتیں لکھے اور اس قسم کی واہیات باری کرے. اور مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ اس کی شادی ہو گئی، اور آپ لوگ یہ مانتے ہو یوسف نجار کے ساتھ 3 مہینے پہلے، حالانکہ قرآن پاک اس کا بالکل کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. قرآن پاک میں تو لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آيات للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. پھر ان کی ڈلیوری جب پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام، اس کا ذکر آتا ہے فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فآجاء المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے گرافیکلی بتایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب انہیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی تو وہ کوئی شادی نہیں تھی ہوئی، اور وہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اپنے لوگوں میں واپس گئے. تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کیا ہے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ خراب آدمی تھا نہ تیری ماں خراب کردار کی تھی، تو نے یہ کیا کر دیا. فاشارت علیہ، آپ نے اشارہ کیا ان کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا سیدہ مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پنگوڑے میں بیٹھا بچہ کیسے بات کرے گا. قالا عیسیٰ علیہ السلام، اور آپ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں نہیں جی ہے نہیں ہے اس طرح ہویا. قرآن پاک میں لکھا ہے والراسخون فی العلم، جو اپنے علم میں راسخ ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پہ پورا ایمان لے آئے، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اسی لیے آخر میں یہ دعا بھی اس کے فوراً باعث کا دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دیکھیں وہی لکھا ہے، ٹھیک ہے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. پنگوڑے میں بیٹھے کہہ رہے ہیں وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا وسلام علی یوم ولد و یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث. مزہ آتا ہے نا قرآن پڑھنے کا، اللہ کا کلام ہے.
کیا مزہ آتا ہے اس کا اللہ کا. یہ تو کفر، جہالت، سکیزوفرینیا کے الہام. یہ الہام کیسے؟ الہام اس کو کہتے ہیں جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا آپ کو. سچائی ہے، اٹریکشن ہے، نور ہے اس میں. پاگل پن ہے مرزے کی باتوں میں عقلی لحاظ سے بھی. اسلام کے بارے میں میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ انسانی عقل پر پورا اترتا ہے. مجھے کوئی انسان بتائے کہ یہ جو عیسیٰ بننے کا طریقہ مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے یہ کس انسانی عقل پر پورا اترتا ہے. اور یہ اس کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرتا، کیونکہ اس کو سکیزوفرینیا تھا. یہ ہلوسینیشن ہے، سکیزوفرینیا کا ہال مارک. اب دیکھیں یہ لکھی ہے اس کے جو لونڈے بازی کے ساتھی قاضی یار محمد نے، ٹھیک ہے. اس کے جنسی تعلقات تھے قاضی، اس لیے اس کے پیچھے انگلی دیتا تھا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ بس برا نہ مانو، اپنی کتابیں پڑھو. کہا حضرت مفتری ماؤد نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت میں اس طرح طاری ہوئی گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. سمجھنے والے دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جو پاگل ہوتا ہے نا وہ اپنی کمی کو بڑا پاگل پن سے کمپنسیٹ کرتا ہے. وہ نامرد تھا، بچہ پیدا کرنے کا اہل ہی نہیں تھا. نصرت جہاں سے اس کا ایک بھی بچہ نہیں ہے، سب دوسروں کے ہیں. آپ یقین کریں میں کسی نفرت سے کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف میڈیکل فیکٹس بتا رہا ہوں. یہ امپاسبل ہے اس کے گھر کوئی بچہ ہو جاتا. یہ دیکھیں اس آدمی پر سیکس اتنی چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا نا، کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا. یہ اس کا یار غار قاضی یار محمد اپنی کتاب اسلامی قربانی میں لکھ رہا ہے کہ اس نے کشف دیکھا، ہلوسینیشن اسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا جنسی تعلق قائم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سکیزوفرینیا کی ہال مارک میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں جس ڈائریکشن میں ان کا انٹرسٹ ہو، اور پیچھے نہیں رکتے. بالکل ان کی نظر میں جو ٹاپ ہوتی ہے وہاں، اس کی نظر میں تو اللہ تعالیٰ ہی ٹاپ تھا نا. اس نے اسے اللہ تعالیٰ سے جنسی تعلق بھی نعوذ باللہ توڑ لیا، کسی بات پر رکا ہی نہیں. سکیزوفرینیا کی نشانی میں آپ دنیا کے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں یہ کون کرتا ہے. پھر اس نے لکھا، اس نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. آپ کو میں نے بتایا وہ نبی تو چھوٹی بات ہے، اس نے تو خدائی کے دعوے کر دی. آپ میری ویڈیو دیکھیں مرزا کے قادیانی کے دعوی خدائی، میں نے اس میں سارے ثبوت آپ کی کتابوں سے دیے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں. دیکھیں اب بھی میں آپ ہی کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. آپ کی کتابیں میں اتنے گند اور اتنا کچھ لکھا ہوا ہے ہمیں، حالانکہ ہزاروں کتابیں ہیں جو آپ کے خلاف لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کی حقیقت کو انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے، لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کی اپنی کتابیں مرزے کو پاگل اور جھوٹا اور کذاب ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. اب دیکھیں اس کے الہام دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں پیغام دیا ہو قوم کو. مرزے کی زبان پنجابی، اس کے ایک دو الہام ہے پنجابی میں عجیب واحیات قسم کے، اس نے ایک کتاب نہیں لکھی پنجابی میں. الہام کی زبان میں پنجابی بہت تھوڑے ایک دو، ہندی میں، انگریزی میں جو اسے آتی نہیں تھی، عربی میں، عبرانی میں، فارسی میں. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو اور کبھی کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی زبان کے علاوہ پیغام دیا ہو اپنی قوم کو. اللہ تعالیٰ نے ہر زبان میں ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، اور قرآن پاک چونکہ عرب میں آئے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی وحی اللہ کی طرف سے آئی وہ اس زبان کی اعلیٰ ترین شکل ہے.
عربوں نے آج بھی قرآن عربی پڑھنی ہو تو وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، پڑھاتے وہ قرآن ہی ہے زبان سیکھنے کے لیے۔ اب مرزا غلام قادیانی جس زبان میں یہ وحیاں لکھ رہا ہے، یہ کھلا کھلا ثبوت ہے اس کے غلط ہونے کا۔ اگر یہ اللہ کی وحی نہیں تھی اور اس کے پاگل پن تھا تو یہ تو پھر تو سیدھی سکیزوفرینیا کی نشانی ہے، ہلوسینیشن ہے نا، آڈیٹری اینڈ ویژول۔ ٹھیک ہے نا، یہی فرق ہے نا۔ اللہ کی طرف سے ہوتی تو بڑی سیدھی صاف دل کو لگتی ہوتی، نہ سمجھ میں آنے والی غلاظت سے بھری ہوئی اور غلط زبان میں۔ خدا تعالیٰ کی وحی غلط زبان میں نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ تو ہر زبان پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عبرانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور زبان میں کی، ہارون علیہ السلام کو اور زبان میں کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کو انگریزی میں وحی ہوئی کہ آئی بائی یو، آپ نے اس میں قادیانیوں نے آئی ایم بائی یو کر دیا، آئی بائی یو اس نے لکھا ہوا تھا، میرے پاس وہ کتاب چھپی ہوئی موجود ہے۔ اب بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بدل دی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ اور دیکھیں یہاں پر اس کی ایک وحی جو ابھی تک قادیانیوں نے نہیں بدلی ہے، ہی ہارٹس ان دی ضلع پشاور، ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اس زبان کی پرفیکٹ فارم میں ہوتا ہے، مغلظات نہیں ہوتے اس میں۔ مغلظات ہوں تو وہ الہام نہیں ہوتا، وہ ہلوسینیشن ہوتی ہے۔ ہلوسینیشن ہو تو ڈائگنوسس سکیزوفرینیا ہوتا ہے۔ یہ لیں جی عربی میں اس کا ربنا حاج، ہمارا رب حاجی ہے، اور یہ اچھی عربی نہیں ہے ربنا حاج۔ یہ ابراہیم احمدیہ والیوم 3 صفحہ نمبر 532 پر ہے۔ پنجابی میں پٹی پٹی گئی، یہ اس نے اس وقت یہ اس کا الہام ہوا۔ یہ تذکرہ میں 801 نمبر صفحہ پر ہے، اور آپ یہ پچھلے والا تذکرہ کے ایڈیشن دیکھیں، یہ آپ کو مل جائے گا، بڑا مشہور اس کا الہام ہے، پٹی پٹی گئی۔ یہ اس نے جب محمدی بیگم کی شادی ہو گئی نا تو تب اس کو یہ الہام ہوا۔ پٹی جو ہے نا ایک جگہ کا نام ہے لاہور کے قریب، جہاں مرزا جو اس کا خامد تھا اس کا نام بھی میرا خیال سلطان بیگ ہی تھا، کچھ ایسا، وہ وہاں رہتا تھا لاہور کے قریب۔ تو اس نے کہا پٹی پٹی گئی، یعنی کہ پٹی جہاں پر وہ رہتا ہے محمدی بیگم کا خامد ہو تو بس دبایا برباد ہی ہو گیا۔ اب دیکھیں اگر وہ اللہ کا نبی ہوتا نا وہ واقعی تباہ برباد ہو جاتی جگہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بد دعا دی، شاید کہا انہوں نے ان کو سلیب چڑھانا چاہنا، 40 سال بھی نہیں گزرے یہودیوں کی تباہی پھر گئی، صدیوں تک انہیں وہ جگہ نہیں ملی۔ مرزا کو 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تھا یہاں لاہور ہوا کرتا تھا پٹی کی وجہ سے، کیونکہ وہ مرزا سلطان بیگ جو اس کا خاوند تھا محمدی بیگم کا، وہ لاہور میں رہتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، لوگ کہیں گے یہاں کبھی لاہور ہوتا تھا، لاہور تو پہلے سے ہی اچھا ہے، پٹی آج بھی ادھر ہے، ہنستا بستا شاید بڑھ گیا۔ یہ تو حالت ہے۔ جب الہام غلط ہو، واہیات ہو تو وہ ہلوسینیشن ہوتی ہے، اور جب ہلوسینیشن ہو تو ڈائگنوسس سکیزوفرینیا ہوتا ہے، نبوت نہیں ہوتی۔ نبی کا الہام ہمیشہ پورا ہوتا ہے اور بہت ٹھیک صاف ہوتا ہے، اور اسی زبان میں ہوتا ہے جس زبان میں نبی، جس قوم کی زبان میں، اسی قوم کی زبان میں ہوتا ہے جس قوم میں نبی آئے۔ مرزا پنجابی تھا، سوائے چند لائنوں کے اس کا سب کچھ دوسری زبانوں میں۔ عبرانی دیکھو جی، میں نے آپ کو بتایا تھا ایلی ایلی لما سبقتنی، ایلیوس کیا مطلب ہے ایلیوس کا؟ البشرا جلد اول صفحہ 26 پڑھ لینا۔ پھر فارسی میں الہام ہو رہے ہیں، سلامت بر تو ہے مرد سلامت۔ کہاں سے سلامت ہو؟ وہ اس میں اپنی تعریف، اپنا خدا بننا، وہ آپ کو مطلب وہ چونکہ اس کو سکیزوفرینیا تھا، آپ لوگ سمجھے ہی نہیں، بس آپ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ دیکھیں جی اور الہام بھی پڑھ لیں، اس کے پیپرمنٹ
الہام ہوا خاکسار پیپرمنٹ الحکم قادیان 24 فروری. شینا نیما ہوشینا نیسا کیا ہے آپ لوگ ہی بتاؤ, ہمیں تو نہیں پتا لگتا. ہمارے لیے تو وہ ایک پنجابی جاہل تھا مرزا قادیانی اور سکیزوفرینک تھا. اب غسم میں نے آپ کو کہا تھا نا, بہت ساری ایسی باتیں سکیزوفرینیا والے کہتے ہیں جو ہلوسینیشنز ہیں, ویژول اور آڈیٹری ہلوسین, جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. غسم کیا مطلب ہے؟ پھر ایک انڈا میرے ہاتھ میں ہے جو کہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, لوگوں سے انڈا ٹوٹ جاتا ہے, اس میں الہام والی کون سی بات ہے؟ تذکرہ صفحہ 645. پلاتوس پریشمر پراتوس یا پلاتوس مکتوبات اندیہ جلد اول صفحہ 64. کیا نبی کی الہام اور کشف کے مطلب ہوتا ہے اور وہ بہت سیدھا ہوتا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتا ہے. مرزا غلام احمد کا کبھی پورا نہیں ہوا. یہی فرق ہے اسکیزوفرینیا اور پاگل پن میں اور نبی کے الہام میں. یہ نہ سمجھوانا, ٹھیکہ الہام ہوا مرزے کو, ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے, یعنی کہ وہ اپنے پاگل پن میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ لنک کے وہ تو نیچے اترتا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں اسکیزوفرینیا کی نشانی. اور کیا کیا بتاؤں, یہ 3 اسطرے بھی لکھے ہوئے. کل ایک دوائی استعمال کرنے لگا تو لکھا ہوا آیا خطرناک. اب ہمیں دوائی کا نام بتاؤ, ہم آپ کو بتائیں گے خطرناک تھی کہ نہیں تھی. ایمی خطرناک لکھ چڑیا. دوائی کا نام لکھنا تھا نا, دوائی یہ والی تھی. ہاتھ میں سونف رکھ دی, یہ آپ پڑھ لینا بعد میں, ادھر پاس کر کے پڑھ لینا باقی کے سارے. اے خدا اس پیالہ کو ٹال دے. کیڑا پیالہ؟ تیری نمازوں سے تیرے کام. اچھا نماز نہیں پڑھتا تھا, آپ کو بتایا نا 27 سال کی عمر تک تو کبھی نماز پڑھی ہی نہیں مرزے نے. پھر روزے نہیں رکھتا تھا, روزے میں گھنٹہ بھی نہیں باقی ہوتا, روزہ توڑ دیتا تھا. آپ کو ہم دکھا دیں گے یہ ساری باتیں, بلکہ دکھائیے آپ کو لاسٹ ٹائم. کبھی اعتکاف نہیں کیا. 7 دن کپڑے نہیں بدلتا تھا, باوجود اس کے کہ پیشاب نکل جاتا تھا, خانہ نکل جاتا تھا. گرمیوں میں گرم کوٹ پہن کے پھرتا تھا. کیا آپ کو بتائیں, اسکیزوفرینیا. ایک مرتبہ حضرت اقدس کو خارش کی بہت شکایت ہو گئی. خارش کی تو ہوگی جب 7 دن کپڑے نہیں بدلنے, پیشاب نکلنا ہے, پخانہ نکلنا ہے, گرم کپڑے پہن کے پھر رہا ہے, اوپر سے پسینہ بھی بہہ رہا ہے. بو کے بھپکے آتے تھے اس آدمی سے پوری زندگی. لوگوں نے تنگ آ کے اس کو کہا کہ دھکا دے کے کہا کہ ایک الگ کوٹری بنا, وہاں پر نماز پڑھا کر. جعلی امامت تو کبھی اس نے کی ہی نہیں نماز کی. جب نبی قوم میں موجود ہو تو ہمیشہ امامت کرتا ہے. نبی کا مطلب ہی امام ہے. آپ کو نظر نہیں آتی یہ باتیں؟ اس کا ہر بیہیویئر اسکیزوفرینیا کی ہلوسینیشن, اس کا ہر الہام ہلوسینیشن, آڈیٹری اور ویژول کشف, ویژول ہلوسینیشن. یہ دیکھیں ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے. ٹھیکہ ایسا لیا کہ مرتے ہوئے بھی اپنے پخانے, پیشاب, الٹیوں میں لپٹا ہوا, بو کے بھپکے مارتا ہوا اس دنیا سے گیا. یہ لے, یہ اس کے الہام کا حقیقت یہ ہے. اور اس میں لکھتا ہے کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی. ان کی نیک لڑکی سب سے چھوٹی, یہ جو اوپر الہام لکھے ہوئے تھے کسی اور زبان میں, ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے کر کے اس کو گلوریفائی کرنے. لیکن کوئی یہ وہی اس کتاب کا حوالہ ہے جہاں پر وہ روحانی سائن جلد 19 صفحہ 50 کشتی نو, یہ اصل کتاب کا صفحہ ہے. جیسے وہ اس نے بتایا کہ میں عیسیٰ کیسے بن گیا. 2 سال مریم, 10 مہینے گدوں والی پریگننسی, پھر اپنے آپ میں. آپ سمجھتے ہیں اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا؟ آپ غلط سمجھتے ہیں. وہ پاگل تھا, اس کو اسکیزوفرینیا تھا. آپ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیتے وہ تب بھی ایسی ہی باتیں کرتا, کیونکہ اسکیزوفرینیا لا علاج بیماری ہے. یہ دیکھیں جی, یہ سیرت المہدی صفحہ 45 حصہ اول ہے. میں نے کہا تھا نا, کھانا کھاتے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جاتے تھے, کچھ کھاتے کچھ چھوڑ دیتے. کھانے کے بعد آپ کے سامنے بہت سے ریزے اٹھتے تھے. گندا, بو کے بھپکے.
जेब में गुड़ का ढेला रखता था, एक मिट्टी का ढेला, गुड़ के ढेले से पेशाब वाली जगह साफ कर लेता था, मिट्टी का ढेला का खा लेता था, फिर दूसरी मरतबा मिट्टी के ढेला की बजाय वही गुड़ जिससे पेशाब साफ किया वो खा जाता था। ये उसके बस में नहीं था। वो शराबी था, वो भंगी था, वो चर्सी था, ऊपर से उसको मेंटल इलनेस थी, स्किज़ोफ्रेनिया। ये स्किज़ोफ्रेनिया की निशानियां हैं, गस्ट्रेटरी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, वो पूरा हाउस फुल है मिर्दे में उन इलामात का। आपको कभी इससे पहले कोई माहिर नहीं मिला जो आपको बता देता कि ये इधर हो क्या रहा है। रूहानी खजाइन जिल्द 13 सफ़ा 104 किताबुल बरिया, देखें ना, हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन। मैंने आपको कहा था ना कि वो स्किज़ोफ्रेनिया वाला दिमागी मरीज सीधा टॉप पर जाता है जो उसकी टॉप होती है, और मिर्जे की टॉप तो खुदा ताला था ना। उसने कहा मैंने अपने कशफ में देखा, खुद खुदा हूं, यकीन किया कि वही, और मेरा अपना कोई इरादा ख्याल, एक सुराखदार बर्तन बन गया हूं। ये ले जी खुदाई का दावा मिर्जे का। अब आप जो आगे भी पढ़े पीछे भी पढ़े, मैं कहता हूं पूरी किताब पढ़े। अब देखें रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 377 हकीकतुल वही। आलमे कशफ में मुझे दिखाई दिया एक बिला स्याह रंग, 4 पैर की शक्ल, जो भेड़ के कद की मानद उसका कद था, बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े पंजे मेरे पर हमला करने लगी और मेरे दिल में डाला गया यही सरा है। तब मैंने अपना दाना हाथ जोर से उसके सीने पर मारा, कहा दूर हो तेरा हिस्सा। तब अल्लाह ताला ने जनाब बीमारियां दूर कर दी। कौन सी बीमारियां दूर कर दी? दौरे तो उसके बाद भी वैसे ही पड़ते थे, ठा करके वैसे ही गिरता था, आंखों का तब भी अंधेरा आता था, पेशाब उसका मरते दम तक नहीं रुका, पखाना उसका मरते दम तक नहीं रुका, हैजा आने के बाद मरते दम उल्टी भी अल्लाह ताला ने शामिल कर दी इसमें। आप हमें धोखा देते हो, इस हाल से मारा गया, बेवकूफ समझते हो हमें। उल्टी इस हाल जो होता है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी का डायरिया होता है, उसमें सिम्टम्स उल्टी है नहीं कि जिस जिस्म के हिस्से से अपर जीआई ट्रैक जिससे उल्टी होती है उसको वो बीमारी इफेक्ट ही नहीं करती। बेवकूफ बनाते हो दुनिया को तुम। जिसको उल्टी आए और पखाना भी आए उसको हैजा होता है, कॉलरा। ये देखें वो खुदा के अजाब में मारा गया। ये थी, इसको कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया, लाइलाज ज़हनी बीमारी। आगे भी पढ़ लेना, दे दें जी, आगे पढ़े। सीरतुल महदी पेज 203 हिस्सा अव्वल। मिर्जा सुल्तान अहमद ने बताया, जो उसका बड़ा लड़का था, 2 ही लड़के थे उसके, क्योंकि वो उसकी जवानी में शादी हुई थी, उस वक्त इंपोर्टेंट नहीं था वो। रहीम बख्श साहब एमए, एक दफा वालिद साहब सख्त बीमार हो गए, हालत नाजुक है, हकीमों ने नाउमीदी का इजहार कर दिया, नब्ज बंद हो गई, जुबान जारी थी। बंद कहां हो गई, फील नहीं होती होगी, वीक हो गई होगी न। वालिद साहब ने इलाज, देखो हकीम भी तो था ना, नबी होता ना तो कोई साफ बात करता, कोई दुआ करता। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला हमेशा शिफा देता है। ये जो मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां हैं ये तो 20, 30, 40% है, 30% से ज्यादा कोई दवाई भी आपके इलाज में कंट्रीब्यूट नहीं करती, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट दवाई। 70% इलाज आपके जिस्म के अंदर से आता है, और अल्लाह ताला जिस्म पर तो अल्लाह ताला हावी है ना। तो लेकिन इलाज देखो गंदगी से भरा रहता था। वालिद साहब ने कहा कि कीचड़ लाकर मेरे ऊपर और नीचे रखो, चुनाचा ऐसा ही किया गया। अब गंद पर गंद डालोगे तो गंद तो ठीक ही हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना गंद। मिर्जा कादियानी ठीक हो गया कीचड़ मरने, गंदा कीचड़ मरने से। और वैसे भी बीमारी जिस्मानी तो नहीं थी ना, रूहानी जो ज़हनी बीमारी होती है ना, उसकी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं।
ذہنی بیماری کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف خیال ہی خیال ہے، نا 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 نا، ایسا نہیں ہے. جو ذہنی بیماری بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کے فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، پلس بھی کم ہو جاتی ہے. یہ دیکھا نہیں کالی کالی چیزیں آتی، چیخ مار کے ٹھا کر کے گر جاتا تھا، پٹھے اکڑ جاتے تھے، بیہوشی طاری ہو جاتی تھی، ٹانگیں کھل جاتی تھی، پیشاب نکل جاتا تھا. ابھی آپ کو سب کچھ دکھایا ہے. کہتے ہو میں خود کہتا ہوں یہ مرض کولن زہیری تھا، کولن زہیری. دیکھو ڈائگنوسس بھی بتا رہا ہے آپ کو. اب دیکھیں جی آگے یہ دیکھ لیں، ذکر حبیب صفحہ 27 میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے گھر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں بیٹھ کے وہ 1 لعنت نمبر 1 لعنت نمبر 2 لعنت نمبر 3 لکھتا تھا، بدبو کے بھپکے آ رہے ہوتے تھے، گرمی میں کوٹ گرم پہنا ہوتا تھا، بس مست آنکھیں بند نشے میں ٹن. وہ کمرہ جسے آپ گلابی کمرہ کہتے ہو وہ ٹوائلٹ ہوتا تھا. ایک دفعہ گرداسپور کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی درمیان سے پڑھ رہا ہوں، اس کی زمین کی منزل پر دروازے سے، آپ آگے پیچھے سب پڑھ لیا کرو، میں تو کہتا ہوں پوری کتاب پڑھو، بہت فائدہ ہوگا. اس کی زمین کی منزل پر دروازے سے داخل ہوتے بائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو پخانہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، مگر پخانہ کے واسطے کوٹھے کے اوپر اور جگہیں بھی تھی. پس اس نیچے والے کمرے کو حضور نے صاف کروایا، اسے خوب دھویا گیا اور اس پر فرش کیا گیا. یہ تو آپ نے لپا توپی کی ہے نا، دھویا اور فرش کیا گیا. وہ تو اسی پر راضی تھا کہ اس کے اندر جا کے بیٹھ جائے اور آرام کرے. گندا. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ اس زمانے میں ٹوائلٹ میں فلش بھی نہیں تھے ہوتے، پخانہ باہر پڑا ہوتا تھا ٹوائلٹ میں. اوئے گندگی، یہ ہے حالت. اس کو آپ نبی کہتے ہو؟ نبی تو پاک صاف طہارت والے لوگ ہوتے ہیں. 7 دن کپڑے نہیں بدلنا، پیشاب سے بھیگے ہونا، پخانے سے بھیگے ہونا، پسینے سے بھیگے ہونا، بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں. اور پھر وہ رہتا بھی ٹوائلٹ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی. باہر بھی گیا تو اس گھر میں بھی ٹوائلٹ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا، سب سے چھوٹا کمرہ مکان میں ٹوائلٹس کا ہی ہوتا ہے جی. وہ اس میں کنڈی لگا لیتا تھا، 2-3 گھنٹے بالکل علیحدہ کنڈی لگا کے. ٹوائلٹ میں کون سی عبادت ہوتی ہے؟ آپ اسے نبی کہتے ہو؟ یہ اس کے بس میں نہیں تھا. یہ سکیزوفرینیا کی نشانیاں ہیں، انتہائی سیریس ذہنی مریض. اسی لیے بعض کا تو مرغن کھانے کھاتا تھا، تتر بٹیر، یہ اس قسم کی چیزیں وہ اس لیے کرتا تھا کہ اس زمانے میں پاگل پن کا یہ ایک علاج مانا جاتا تھا. اب اگلا والا دیکھ لیں آپ. یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے، یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 99 سنما چشم عاریہ میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کی بہت لیٹسٹ ہے، ابھی میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی، کچھ عرصہ ہوا ہے، آپ کے الکفر.com سے، نہیں الاسلام.com، اس کا نام بدل کے الکفر لکھ لو، ہمیں آسانی ہوگی. ہلوسینیشن اینڈ ڈیلیوژن کی آپ کو تعریف پڑھ کے میں نے سنائی تھی. ڈیلیوژن ایک فالس بلیف ہوتا ہے. جیسے میں کہوں کہ 4 پہی ہے وہ جہاز کی طرح اٹھتی ہے اور کوئی مان لے اور اسے آگے ٹرانسفر کر دے. مرزا قادیانی لکھتا ہے مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکرا پیدا ہوا جو دودھ دیتا ہے، اور اسے ڈپٹی کمشنر کے پاس لے گیا، اس کے سامنے اس نے 1.5 سیر دودھ دیا. یہی وہاں پر لکھا ہوا ہے. ایسا کوئی بکرا نہیں ہوتا کہ وہ 1.5 سیر دودھ دے دے. جا کے حوالہ لاؤ، ایسی بات اخبار میں بھی چھپی ہوگی، اخبار دکھاؤ میں. یہ اس کا ڈیلیوژن تھا. ڈیلیوژن اے فالس بلیف، جو سائن ہے سکیزوفرینیا کا، میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ دیکھیں پھر 3 معتبر اور سکا اور معزز آدمی میرے پاس بیان کیا، ہم نے بس چشم خود چند مردوں کو عورتوں کی طرح دودھ دیتے دیکھا ہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں، یہ گائنوکمیشیا، اور یہ جو دودھ نکل سکتا ہے وہ ٹیومر ہوتا ہے برین میں، پیٹیوٹری ٹیومر عام طور پر ہوتا ہے. اس سے دودھ بنانے والا ہارمون زیادہ ہوتا ہے، لیکن کبھی اتنا دودھ نہیں بنتا کہ وہ کسی بچے کو بلا کے اس کو پرورش کی جا سکے، بلکہ اس سٹیج تک پہنچنے سے کہیں پہلے وہ آدمی مر جاتا ہے. دماغ میں ٹیومر جو ہے
اور ادھر مرزا یہ بات لکھ رہا ہے. ڈیلوژن، ناقابل یقین بات، لیکن وہ کتنے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے. نام دوسرے کا لے رہا ہے، لیکن آپ دوسرا کے نام لے کے آپ کوئی مجھے ناقابل یقین بتائیں تو مجھے شک آپ کی ذہنی حالت پر ہوگا، دوسرے کی نہیں ہوگا. دوسرے نے ہو سکتا ہے کہا ہی نہ ہو، لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں، جیسے وہ لکھ گیا ہم تو اس پر فیصلہ کریں گے. ڈیلوژن، سکیزوفرینیا، سویٹ سکیزوفرینیا کی نشانی. بعض نے دیکھا چوہا مٹی خشک سے پیدا ہوا جس کا آدھا دھڑ تو مٹی آدھا چوہا بن گیا. اگر کوئی ایسی ناقابل یقین واہیات باتیں آپ کو بتائے تو آپ تو اس کی بات ہی نہیں سنیں گے. آپ کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، اس کو کہیں گے اس کو نکالو یہاں سے. اگر بہت ترس آئے تو آپ اس کا علاج کروا دیں گے. لیکن اگر آپ اس کی بات مان لیں اور اس کو پھر ایک کتاب میں لکھ کے آگے کر دیں تو آپ پاگل ہوں گے، اس سے بڑے پاگل آپ ہوں گے. یہی مرزا قادیانی ہے. بلکہ مجھے تو یہ پکا یقین ہے کہ اسے یہ بات کسی اور نے نہیں بتائی تھی. یہ اس نے بس چونکہ اس کو سکیزوفرینیا تھا، اس کا ہاتھ اور دماغ اس چیز کو باہر آنے سے روک نہیں سکتے. یہی تو پاگل پن ہوتا ہے نا، کہ آپ کو اس پر قابو نہیں ہوتا اس قسم کی باتوں پر. اگر قابو ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ مرزا جھوٹا ہے. یہ اس کو ڈیلوژن کہتے ہیں. پڑھیں. پھر لکھتا ہے حکیم کرشی کے نام. کرشی بڑا مشہور حکیم تھا، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا. حکیم کرشی کے نام پر لکھتا ہے کہ کرشی نے خود اپنی اڈی میں سوراخ ہو، کہتا ہے اس کو ایڑی سے پخانہ نکلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میڈیکل سائنٹسٹ ہوں. ایسا ناممکن ہے. اگر ہم باؤل جو گٹ ہوتی ہے، لارج باؤل، اس کو کسی طرح سے ٹانگ سے نکال کے لیڑی تک لے بھی جائیں اور ٹرانسپلانٹ بھی کر دیں تو تب بھی جو ایناٹومیکل سچویشن ہے لیگ کی، وہ 2 منٹ بھی کام نہیں کرے گا وہ امپلانٹ. یہ ناممکن بات ہے. اور پھر خود بخود پخانے کا یہاں سے نکل کے پوری ٹانگ سے ہوتے ہوئے اور پھر ایڑی سے نکلنا تو ناممکن بات ہے. نیکسٹ ٹو امپاسبل. پخانا نکل ہی نہیں سکتا وہاں سے. پاگل پن کی انتہائی مثال ہے مرزا قادیانی. میرے بہن بھائیوں جو نہیں جانتے، میں تو آپ کو کہتا ہوں اس پر لعنت بھیجو، اپنی عاقبت کی فکر کرو. اگر انسان کو موت نہ ہوتی وہ کبھی خدا پر اور دین پر ایمان نہ لاتا. آپ پوچھتے ہو تو پھر ہم کس میں داخل ہوں؟ انہوں نے آپ کو کہا ہوا ہے یہ چکرال بھی، بریل بھی، وابی، سنی سب کافر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب مسلمان ہیں. آپ کسی میں بھی چلے جاؤ، آپ کسی کی مسجد میں جاؤ گے، وہ آپ کو کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے. ہاتھ کھول کر آپ کو گلے لگائیں گے. آپ 2-4 میں جاؤ، جو آپ کو اس میں سے پسند آئے چلے جائیں. یہ سب وہی ہیں. ان میں فرق ویسا ہی ہے جیسے ایک گھر میں پیدا ہوئے 4-5 بھائی بہنوں میں ہوتا ہے. ہر میں تھوڑا تھوڑا فرق. ماں باپ تو ایک ہی ہوتے ہیں. لیکن قادیانیت کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس کو آپ نبی کہتے ہو، یہ دیکھ لو، وہ تو سکیزوفرینک پہ پاگل تھا، سیریس قسم کا. اور میں نے آپ کو بتایا ان کا تو ایمان بھی کوئی نہیں. آپ کو یہ ملمہ چڑھا کے نا 2-4 باتیں کہتے ہیں جو لفظی باتیں ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے ان کی کتاب میں. یہ کہتے ہیں ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، وہی روزہ پڑھتے ہیں، وہی پردہ کرتے ہیں، وہی عید مناتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں، وہی کلمہ پڑھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے جو فساد، مرزا تو پاگل تھا. آپ کو میں یقین سے بتاؤں، آپ کا جو مذہب ہے اس کو گھڑنے والا مرزا محمود اور آپ کے خلیفے ہیں. مرزا قادیانی تو اتنا پاگل تھا. اگر آپ مرزا قادیانی کو فالو کرنا چاہتے ہیں لاہوری جماعت میں چل جائیں، وہ تقریباً 70-80% مرزا قادیانی کو فالو کرتے ہیں. آپ کا یہ جو جان ساز طبقہ ہے جو کہتا ہے خلیفہ کہ میرے ہاتھ پر عہد کرو کہ میں خلافت احمدیہ کو قائم رکھنے کی خاطر اپنا جان، مال، عزت اور وقت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. یہ ایک گنڈے موالی کا عہد ہے. حالانکہ یہ وہ عہد ہے جو دہشت گردی کی نشانی ہے. ایسا عہد کوئی کسی سے نہیں لے سکتا. اس میں لو فار آل ہیٹریڈ فار نن تو کہیں آتا ہی نہیں ہے. یہ لو کا ہے. یہ تو سب سے زیادہ خطرناک گنڈوں کا یہ عہد ہوتا ہے. تو آپ ان کو چھوڑ دو، فوراً چھوڑ دو. کیونکہ یہ دیکھیں اور ثبوت، ڈیلوژن، فالس بلیف.
یہ اس میں وہ کسی کا حوالہ نہیں دیتا، کہتا ہے اس نے خود دیکھا ہے۔ اس کا وجود بھی حیوان اور نبات میں مشترک ہے، اور بعض درختوں کے پھل جب پختہ ہوتے اور کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو سب کے سب پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں۔ کر مرزے کے بس میں نہیں تھا وہ ایسی باتیں نہ لکھے، کیونکہ ایک پاگل کے بس میں بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، اس کو ایک کمپلشن ہوتی ہے، ایک امپلس آتی ہے اس میں جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ پاگل پن کی ساری باتیں کرے۔ مرزا قادیانی نے وہ ساری باتیں کی جو پوری اسکیزوفرینیا پر 100% فٹ بیٹھتی ہیں۔ اس کا ہر احلام ہلوسینیشن ہے، اس کا ہر کشف ہلوسینیشن ہے، اس کا ہر بلیف جو اس طرح کا ہے وہ ڈیلوشن ہے، اور جو چند باتیں آپ کو ہاف لاجیکل لگتی ہیں وہ مرزا قادیانی نے نہیں لکھی، وہ نور حکیم اور عبد الکریم اور اس طرح کے لوگ جو اس کے گرد تھے انہوں نے یہ مسالہ ڈالا ہوا ہے، حاشیہ در حاشیہ لکھ کے یا کچھ درمیان میں لکھ کر۔ ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے، ایک پروگرام آتا ہے پلیجرزم، اس کو اپلوڈ کرو، اس میں جو اردو پڑھ سکتا ہو پروگرام، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ایک آدمی کا کمال نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت بے شمار مثالیں ہیں اس کی، آپ کو کتنی دیں۔ اب دیکھیں، مرزا نے پیسہ اٹھا لیا بے شمار لوگوں سے اور ان کو کہا میں 50 کتابیں لکھوں گا، اسلام کے ایسے ایسے دلائل دوں گا، دنیا دنگ رہ جائے گی۔ 20 سال بعد اس نے صرف 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے۔ لوگوں نے کہا اتنے پیسے کھا گیا ہے، کہاں ہے کتابیں؟ اس نے ایک 5واں لکھا، اس کے صفحہ نمبر 9 پر، یہ حوالہ پڑھ لیں، روحانی خزائن جلد دیکھی صفحہ 9، دباچہ برائے نے دیا۔ اس نے لکھ دیا پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا، اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے، اس لیے 5 حصوں سے وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ نبی کی بات ہے، یہ تو ایک پاگل بول رہا ہے، اسکیزوفرینک۔ 5 اور 50 میں صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ ذہنی مریض نہ ہوتا اور چاہے جھوٹا نبی ہی ہوتا، وہ کوئی ڈیسنٹ بہانہ بناتا۔ یہ تو جھوٹا نبی بھی تھا اور شدید قسم کا ذہنی مریض بھی تھا، اس لیے اس نے ایسی باتیں نہیں۔ اگر صرف جھوٹا نبی ہوتا، جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اسد انسی تھا، سوڈانی مہدی اور کئی دوسرے اس سے کہیں بہتر اور بڑے بڑے آئے، تو وہ ایک ڈیسنٹ بہانہ بناتا کہ بھئی میں نے تو اور بھی کتابیں لکھی ہیں، ان کو دیکھ لو، ابھی میری مصروفیت بڑھ گئی ہے تو انہی کو اس میں شامل کر لو۔ اس طرح کا ڈیسنٹ سا بہانہ۔ یہ تو پاگل پن کا بہانہ ہے، اسکیزوفرینک کا، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کہنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، اور میں نے کتنا پیسہ ان کا کھا لیا۔ اس کو اس پر اختیار ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے پاگل پن کو چھپا سکے۔ تو یہ دوسری قسط ہو گئی اس بات کی۔ ہم آپ کو اس کے بعد ایک اور دکھاتے ہیں، یہ دیکھیں، اس نے لکھا خدا تعالیٰ میرے وجود، خدائی کا وعدہ کر رہا ہے۔ پھر یہ روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ 104 اوپر والا اور 105 نیچے والا، کتاب البریہ ہے۔ کہتا ہے خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو، خدائی کا دعویٰ ہے نا، اس کے اختیار میں نہیں تھا، وہ اسکیزوفرینک تھا۔ جھوٹا نبی تو ایک طرف ہونا ہے، وہ ایسی باتیں اس لیے کیونکہ اگر جھوٹا اور چلاک ہوتا نا، وہ بہت اچھی اچھی باتیں لکھتا، اس کو جھٹلانا خاصا مشکل ہو جاتا۔ مرزا قادیانی کو جھٹلانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ دیکھ لیں، نبی جو بنتا ہے وہ تو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اسی خالق کے پاس جب 6 فٹ قبر کا تصور کریں جس کو مٹی سے بھر دیں گے، آپ کا دل خوف سے لرز جائے گا کہ اس دن آپ کو ایک ڈبے میں بند کر کے اوپر منو مٹی ڈال کے لوگ گھروں کو چلے جائیں گے۔ تصور کریں اس کا۔ اسی لیے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آدمیوں کو جنازوں کے ساتھ جانا چاہیے، اسے یاد رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو مرزا کندر اس نے تو ایک دفعہ کسی کا جنازہ پڑھانے کو گیا، جنازہ پڑھا کے لوگوں کو کہتا آج میں نے ساری قادیانی امت کا جنازہ پڑھا دیا۔ کبھی نبا وہ آپ کا جنازہ پڑھ گیا ہوا ہے آپ سب لوگوں کا، میں آپ کو ریفرنس دکھا دوں گا۔ آپ دیکھیں، میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ اسکیزوفرینک رائٹ ٹاپ پر جاتا ہے، کیونکہ گرینڈیوسس، نارسسسٹک پرسنالٹی اور کمپلیکس آف گرینڈیوسس یہ ہال مارک ہے اسکیزوفرینیا کا، ہلوسینیشن اور ڈیلوشنز کے بعد۔
مرزے ضروری نہیں کہ ہر پیشنٹ میں ساری باتیں ہوں، لیکن مرزا قادیانی میں اسکیزوفرینیا کی ساری باتیں موجود ہیں. میں نے آج تک ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا جس پر اتنا فٹ آتا ہو ڈائگنوسس. دیکھیں گا خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شیرینی اور حرکت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. اور اسی حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نظام اور نیا آسمان، نئی زمین پیدا کرنا چاہتے ہیں. انا للہ و انا. آپ کو کہا یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے. آگے پیچھے سب پڑھو، پوری کتابیں پڑھو. آگے دیکھو، آپ کہتے ہو کہ قرآن میں تحریف نہیں کی، اس نے قرآن کی پھر آیت لکھی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسکیزوفرینک جو ہے بہت کچھ کرتے ہیں اپنی زبان میں، اپنی زندگی میں. وہ تو کتابیں بڑی بڑی لکھتے ہیں. اسکیزوفرینک لوگوں نے تو، مرزا نے تو خرافات لکھی ہیں کتابوں میں. میں اگلی دفعہ آپ کو وہ حوالے دکھاؤں گا کہ اسکیزوفرینک لوگوں نے کیسی کیسی اعلیٰ اور ٹیکنیکل قسم کی کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں. کیونکہ یہ کنڈیشن فلکچویٹنگ ہے، کبھی بہت زیادہ کبھی بہت کم. وہ لوگ کتابیں لکھ سکتے ہیں اور برابر لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی چھپی ہوئی کتابوں کے تصویریں دکھاؤں گا، جیسے میں مرزے کی کتابیں دکھاتا ہوں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اسکیزو. اور وہ لوگ پیدا ہی اسکیزوفرینک ہوئے، ان کا ڈائگنوسس بنا ہوا ہے. مرزے کا جب مرزا تھا تو ان دنوں انگریز لوگ پاگلوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا کرتے تھے. میں مذاق سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک ٹیکس لگتا تھا انگلینڈ میں. جو آپ ویب سائٹ پر جائیں، رائل کالج آف فزیشین آف لنڈن جو ہے وہ 1706 میں بنا. اور اس کو بنانے کا مقصد تھا کہ جو لوگ اپنے گھر میں ایک سے زیادہ پاگل رکھیں گے انہیں 1 پاؤنڈ سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ پاگلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کالج بنایا گیا تھا. اور 1800 کا زمانہ، تو اس سے 100 سال بعد تو مرزا قادیانی بھی تھا. اس وقت بھی کالج یہی کام کرتا تھا. تو آپ کو میں حقیقتیں بتاتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ آپ سمجھیں اور سوچیں بھی کہ میں مذاق میں یا نفرت سے یا کسی بات سے ایسی باتیں کرتا ہوں. میں آپ کو فقط اور صرف حقیقت بتاتا ہوں. میں ایک پیغام پہنچاتا ہوں آپ تک کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کریں. یہ گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ کی آخرت برباد کر رہے ہیں. آپ اس سے ہوشیار ہو جائیں. اور دیکھیں یہ تحریفیں، لفظی تحریف ہے قرآن پاک کی. یہ سورہ الملک کی آیت ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. وَلَقَدْ لکھا ہوا ہے ادھر، وَلَقَدْ. اس نے لکھا ہے اِنَّا، کہ میں نے، اِنَّا کہتے ہیں میں کو عربی زبان میں. اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا. اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو یہاں سے اس نے ولاقد نکال دیا اور انا لکھ دیا کہ میں نے، یعنی مرزے نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ولاقد، اور ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. اس نے کہا انا، میں نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. اس سے بڑی آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ قرآن پاک میں جو ایک شوشے کی بھی تعریف کرتا ہے وہ کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. مرزا اس لحاظ سے بھی جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر جو تحریر اس نے لکھی ہے وہ خدائی کا دعویٰ ہے، وہ تو شرک کی انتہا ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے رب سے ملنے کی ذرا بھی امید ہے تو نیک عمل کرو. اور سب سے نیک عمل یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے ایک رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. مرزا تو خود شریک ہو کر بیٹھا ہوا ہے. انت منی بمنزلتی ولدی، انت منی بمنزلتی بروسی، انت منی بمنزلتی موسیٰ بھی اس نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے. کیا کیا آپ کو دکھائے؟ یہ جی آخری آج دکھاؤں گا آپ کو. مرزا قادیانی چونکہ اسکیزوفرینک تھا، یہ سب اسکیزوفرینیا کی مثالیں میں آپ کو دے گا. اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو مجھ میں شامل نہیں ہے. وہ جو ہے نا، یہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں میڈیا پر لوگ آپ کے، وہ اسی سے وہ اپنا نام رکھتے ہیں جری اللہ فی حلل الانبیاء. یہ اس کا الہام ہے جی، اسکیزوفرینک الہام.
اس کا ہر اعلان سکیزوفرینیا کی کنفرمیشن ہے، ہر کشف سکیزوفرینیا کی کنفرمیشن ہے. کہتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نبی نے ایسا نہیں کہا، میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کہا. پھر آگے لکھ دیا یعنی بروزی طور پر. پاگل پن روکے نہیں رک رہا ہے اس کا. پھر اس نے ایک لفظ ڈھونڈ لیا تھا بروزی. میں وہ پاگل پن کو اگر آپ ڈاکٹر ہوتے آپ سمجھتے یہ کیا کنڈیشن ہے. یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جو آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ کو ایک دھوکہ اور ایک ایسا عجیب بیلنس باڈی میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں اور پھر اس کو روکنا بھی چاہتے ہیں، تو اس لیے اس نے بروزی ذلی کا لفظ ایجاد کر دیا کہ کہنا میں ضرور ہے. اور خدا بھی بنایا تو کہا انت منی بے منزلتی بروزی، کہ میں بروزی خدا بن گیا. انا للہ و انا. آپ کو ہم کیا ثبوت دیں؟ آپ کو میڈیسن کی ٹاپ ریسرچ کی ہوئی ویب سائٹ دکھاتے ہیں جو اسپیشلسٹ لوگ پڑھتے ہیں. ایک ایک حرف پر مرزا پورا اترتا ہے، ایک ایک حرف پر مرزا پورا اترتا ہے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. جری اللہ فی حلل الانبیاء فرمایا یعنی خدا کا رسول نبیوں کے پرائے میں سو ضرور ہے ہر ایک نبی کی شان مجھ میں پائی جاوے اور ہر ایک نبی کی ایک صفت کا میرے ذریعے سے ہو. انا للہ. اگر مرزا پاگل نہ ہوتا، سکیزوفرینک نہ ہوتا، تھوڑا سا بھی چلاک ہوتا اور دماغی طور پر سٹیبل ہوتا تو اس کو پتہ لگ جاتا ایسی باتوں سے دنیا کو دھوکہ دینا ناممکن ہے. آپ اس کی واہیات باتیں جو آپ کے خلیفوں نے گھڑ لی ہیں، درمیان سے نکال لی ہیں، وہ دنیا کو دکھا کے دھوکہ دیتے ہو. یہ والی باتیں بھی تو بتاؤ سب کو جو ہم بتا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.